اس میں میری نسل کا قصور ہے۔ ہم نے اس معاشرے کو آپ کے لیے بہت برے حالات میں پہنچا کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے جس حال میں آنکھ کھولی ہے، مجھے آپ کے اوپر ترس آتا ہے، اور میں یہ اپنے بچے ہی کی طرح آپ کے لیے سوچ رہا ہوں۔ آپ جس دور کو دیکھ رہے ہیں، اس میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں، اس میں عدالتی فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس میں اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں، اس میں کردار سازی کوئی اہم نہیں رہ گئی۔ بڑے بڑے مرتبے اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی تنخواہیں ان لوگوں کے حصے میں آ رہی ہیں جن کے پاس اگر وہ انصاف کی کرسی پہ ہوں تو انصاف کرنے کی توفیق نہیں، اگر وہ کسی بھی پاور میں آ جائیں تو انہیں تمیز نہیں کہ ہم نے اس قوت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ میری نسل، میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ ہم نے آپ کے سامنے جو معاشرہ پیش کر رہے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کو یہ معاشرہ پیش کر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، اصل نجات وہ جس چیز میں ہے، وہ میں آپ کو قائد اعظم کا ایک مختصر سا واقعہ سنا کے تو آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیسے اپنی زندگی کے لیے قدم رکھنے کی جگہ بنانی ہے اور کیسے سوچنا ہے۔ اور یہ بات بہت کم کہیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، اور یہ بات میں نے ڈاکٹر فختو کی کتاب سے لی ہے۔ ڈاکٹر فختو کشمیر میں آسیہ اندرابی آپ نے سنی ہوگی، اس کے شوہر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم کو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے عمرے سے واپسی پر 4 تحفے بھیجے۔ یہ بات آپ سن لیجئے، ساری عمر آپ کے کام آئے گی۔ ایک شال بھیجی، ایک جائے نماز بھیجی، ایک تسبیح بھیجی، ایک قرآن بھیجا۔ قائد اعظم نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا، شکریہ کا خط۔ لکھتے ہیں، آپ نے مجھے جائے نماز بھیجی ہے، میں نماز پڑھوں گا، بھلا جو اللہ کی فرما برداری نہ کرے، لوگ اس کی فرما برداری کیوں کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تالیاں نہیں بجانے۔ ہماری قوم کی یہ عادت پڑ گئی ہے کہ بات کی داد دیتے ہیں لیکن اس کے جوہر کو نہیں پکڑتے۔ یہ نہیں کرنا کام، تالی نہ بجائیں، اس بات کے مطلب کو اپنے اندر نقش کریں جو حضرت قائد اعظم نے فرمائی۔ پھر انہوں نے فرمایا، آپ نے مجھے قرآن بھیجا ہے، میں قرآن پڑھوں گا، بھلا جو قرآن سے رہنمائی نہ لے وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ یہ بات اپنے دل کے اندر لکھ لیں۔ کیا فرمایا قائد اعظم نے؟ جو قرآن سے رہنمائی نہ لے وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ یہ بات سمجھ لیں کہ قائد اعظم، ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم، دی بگیسٹ لیڈر۔ قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ بگیسٹ لیڈر۔ وہ اپنے لیے لیڈ کہاں سے لے رہا ہے یہ دیکھیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ اپنے لیے لیڈ لے رہے ہیں قرآن سے، اور جو قرآن سے رہنمائی لے کر آپ کو لیڈ کرے گا وہ آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ جہاں قرآن آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ دنیا کی عزتیں اور آخرت کی راحتیں، قرآن آپ کو وہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے فرمائی، آپ نے مجھے تسبیح بھیجی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا، بھلا جو اللہ کے رسول کے لیے رحمت نہ مانگے اللہ اس پر رحمت کیوں کرے گا؟
یہ بات کتابوں میں نہیں ملتی، کہیں ایک مطالعے میں مجھے ملی ہے اور میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ یہ تینوں باتیں یاد رکھیے گا، یہ ہمارے قائد اعظم کا ویژن ہے۔ کس کا ویژن ہے؟ جس نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے اس خطے کے مسلمانوں کو لیڈ کیا، اس نے اس طرح سے سوچا ہے۔ اور جب میں اس سوچ کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اپنی سارے موجودہ معاشرے کی برائیوں کی بھی سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی نعمت کس چیز کو بتایا ہے؟ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے زندہ رہنے کا جو سلیقہ سکھا رہے تھے وہ مکمل کر دیا۔ دین، زندہ رہنے کا سلیقہ، کلچر، ہمارا زندہ رہنے کا کلچر وہ کیا ہے؟ وہ دین اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کو زندہ رہنے کے سلیقے کے طور پر پسند کیا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام۔ اب ان لوگوں کو دیکھو، قرآن سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، بھلا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، تمہاری سمجھ میں آئے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل رہے ہیں؟ یعنی جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی شکل میں دین اسلام دیا ہے، اس کے بجائے وہ کفر والے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا اتارا ہے گھاٹے والے گھر میں۔ آپ کو ہماری لیڈرشپ کی غلطی نظر آ گئی اس آیت میں؟ ہمیں گھاٹے والے گھر میں کنہوں نے جا اتارا ہے؟ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو نظر انداز کر کے رہنمائیاں کہیں اور سے لینی شروع کر دی ہیں۔ وہ ذمہ دار ہیں ہمارے آج کے سارے نقصان کے اور آج کی قوم کے سارے انحطاط کے۔ جتنے کاروبار زندگی ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہیں، اس لیے کہ ہماری لیڈرشپ نے قرآن سے رہنمائی لینے کے بجائے کافروں سے اور منافقوں کے علم اور ان کے تجربے کے مطابق اپنے معاملات کو چلانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اور یہ نکلنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو گھاٹے والے گھر میں جا اتارا۔ اس کے بعد ہے دار البواری، جہنم۔ دنیا میں تو گھاٹے اور نقصان، اور آخرت میں جہنم، بئس القرار، بہت بری جگہ ہے۔ ہماری لیڈرشپ کلہم حزب اقتدار، حزب اختلاف، لیڈرشپ عدلیہ، لیڈرشپ کسی بھی اور ادارے کی جس کا نام لیں تو کچھ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ادارے کی لیڈرشپ، سی ایس پی افسر دیکھ لیں، پولیس کا ادارہ دیکھ لیں، ہائی کورٹس کے ججز دیکھ لیں جنہیں ہم اعلیٰ ترین تنخواہیں دیتے ہیں، جو تعلیمی معیار پہ دیکھیں تو پی ایچ ڈی اور کیا کیا کچھ دنیا کی یونیورسٹیوں سے پڑھ چکے ہیں، لیکن رہنمائی قرآن سے نہیں لے رہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کہاں سے رہنمائی لے کے بنایا؟ قرآن سے۔ وہ اپنی قوم کی کیا رہنمائی کرے گا جو قرآن سے رہنمائی نہ لے؟ آج ہماری لیڈرشپ قرآن کے علاوہ کفر کے نظاموں سے، باہر کافر لوگ ان سے ڈائریکشن، ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور ہمارے اندر کے منافق جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اعتبار انہیں کفر کے نظاموں پر زیادہ ہے، وہ ہمارے اندر کے منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جنگ احزاب کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا
جنگ احزاب وہ جنگ تھی جب سارے عرب کے دشمنوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا کہ ان کا خاتمہ کر دیں گے. پنجابی جنہوں کہتے ہیں بی مار دیں آئے. وہ اکٹھے ہو کر آئے اور مدینہ پر حملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ پھر جب سورہ احزاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کے اوپر تبصرے کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہاں سے شروع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. تمہیں اقتصادی طور پر گھیر لیں، تمہیں عسکری طور پر گھیر لیں، تمہیں مجبور جتنا مرضی کریں، تم نے کافروں اور منافقوں کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کے راستے پر چلنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ساری باتوں کو جاننے والا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اور اللہ ہی کو ہر بات، ہر معاملے کے آخری نتیجے کا، حکمت کا اللہ ہی کو پتہ ہے. اتبع ما یوحی الیک من ربک. اپنے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، نازل کی گئی ہے، اس پر چلو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں. تو یہ ہمارے لوگ خوف زدہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کو فقر سے ڈراتا ہے. اگر آپ نے IMF کی شرائط نہیں مانی تباہ ہو جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، سود پہ قرضے لے لو. یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو خوف دلائے فقر کا اور فاقوں کا. اللہ تعالیٰ تو ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کے لیے اپنے ولیوں کو قرآن دیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان ایمان والے لوگوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. ہمارا سیاست میں حصہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ملک اور قوم کے مسائل کو اللہ اور اللہ کے رسول سے رہنمائی لے کر اس کی روشنی میں حل کیا جائے. باقی سب راستے جو ہیں وہ دار البوار اور جہنم کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اس سے بچنے کا ہمیں سوچ دے، فہم و فراست دے اور سپرٹ دے کہ ہم اس کے اوپر چل سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.